بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ ایک کامیاب اور خوددار طبیب حاذق۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک قابل اور حاذق طبیب بھی تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ یہ بحوالہ کتاب البریہ ہے۔ طبابت میں آپ کا وسیع تجربہ اور شہرہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے گھر میں مرزا صاحب یعنی مراد اپنے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ خان صاحب مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ 50 برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے۔ بحوالہ ملفوظات جلد اول۔ آپ نے طب کی تعلیم ایک معروف طبیب باغبان پورہ ضلع لاہور پاکستان کے حافظ روح اللہ صاحب سے حاصل کی تھی اور پھر دہلی میں شریف خان فیملی سے استفادہ کیا تھا۔ اس کا حوالہ انگریزی میں لائف آف احمد سے یوں ہے، جو اے آر درد کی لکھی ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ was a great physician. He had studied medicine at Baghbanpura under Ruhullah and at Delhi under the Sharif Khan family. علم طبابت کے حصول کے لیے جب آپ دہلی تشریف لے گئے تو وہاں کچھ کٹھن اور تنگ دستی کے مراحل بھی آئے، لیکن آپ نے ان مشکل اور تنگ دستی کے مراحل کو انتہائی خوش اسلوبی سے طے کیا۔ حصول تعلیم کے ان مراحل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ان کے والد یعنی حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے والد کپور تھلہ میں انتقال فرما گئے تو اس وقت بے سر و سامانی کی یہ حالت تھی کہ کسی سے 5 سیر دانے قرض لے کر گھر میں دیے اور گھر سے پیدل ہی طبابت سیکھنے کے لیے دلی روانہ ہو گئے کہ عزت پا کر وطن واپس آؤں گا۔ وہاں قیام و طعام کی بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور فاقوں تک نوبت پہنچی، مگر وہ پوری جواں مردی، استقلال اور دل جمی سے تحصیل علم طب میں مشغول رہے اور دلی کے مشہور حکیم محمد شریف صاحب سے طبابت میں یہاں تک دستگاہ حاصل کر لی کہ ان کا شمار چوٹی کے حکماء میں ہونے لگا۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد اول۔ دہلی میں آپ کو تحصیل علم کے اس زمانے میں فاقوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی رہی، جس کا اندازہ سیرت المہدی میں موجود اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب اوائل میں تعلیم کے لیے باہر گئے تو شاید دلی کی بات ہے کہ وہ ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، چونکہ زاد ختم ہو گیا تھا، کئی وقت فاقے گزر گئے تھے، آخر کسی نے ان کو طالب علم سمجھ کر ایک چپاتی دی جو بوجہ باسی ہو جانے کے خشک ہو کر نہایت سخت ہو چکی تھی۔ والد صاحب نے لے لی، مگر ابھی کھائی نہ تھی کہ آپ کا ساتھی جو قادیان کا کوئی شخص تھا اور اس پر بھی اسی طرح فاقہ تھا، بولا، مرزا جی ساڈا بھی دھیان رکھنا، یعنی مرزا صاحب ہمارا بھی خیال رہے۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ اس پر والد صاحب نے وہ چپاتی اس کی طرف پھینک دی جو اس کے ناک کے اوپر لگی اور لگتے ہی وہاں سے ایک خون کی نالی بہہ نکلی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ ساتھی بھی قادیان کا کوئی مغل تھا، مگر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب سے سنا ہے کہ وہ کوئی نائی یا مراسی تھا۔ چنانچہ حضرت صاحب لطیفہ کے طور پر بیان فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو ایسے موقع پر بھی ہنسی کی بات ہی سوجتی ہے۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ ایک اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر چند کہ آپ اپنے علاقہ کے مشہور و معروف طبیب حاذق تھے، لیکن آپ کی سوانح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے طب کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا، کبھی کسی سے علاج کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیا، بلکہ محض نفع رسانی مخلوق کے لیے وہ اس شغل کو رکھتے تھے۔ ان کے علاج میں جو بات قابل قدر ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ علاج ہمیشہ سہل الحصول تجویز کیا کرتے، لیکن امراء اور غریب اور نادار لوگوں کے مزاج اور طبیعت کے موافق
نسخہ جات تجویز فرماتے جس سے عمراء کی اصلاح بھی مد نظر ہوتی۔ سیرت المہدی میں پنڈت دیوی رام صاحب متھرا داس کی ایک تفصیلی روایت درج ہے۔ یہ صاحب 1875 میں قادیان کے اسکول میں نائب مدرس تھے۔ وہ اپنی روایت میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی طبابت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب قابل حکیم تھے اور پنجاب میں 11ویں درجہ پر کرسی ملتی تھی اور ان کی جاگیر 8 میل چوڑی تھی۔ حکمت دھرم ارتھ کرتے تھے اور کوئی معاوضہ نہ لیتے تھے۔ بہاوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ طبابت و حذاقت کا ایک عجیب واقعہ۔ انہی پنڈت صاحب نے آپ کی طبابت کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے جو آپ کی حذاقت و فراست اور علم طب میں رسائی کی زبردست مثال ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے خود حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے ہی سنا تھا۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب والد مرزا غلام احمد صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب میں کشمیر سے واپس آیا تھا، کچھ دنوں کے بعد نواب یارقند نے اپنے علاج کے واسطے مراسلہ بھیجا تھا اور میں چند آدمی ہمراہ لے کر وہاں پہنچا اور میرے استقبال کے لیے شاہی حکیم اور چند معزز عہدیدار آئے اور میں نے اسلامی طریق کے مطابق نواب صاحب کو السلام علیکم کہا اور مصافحہ کیا اور اپنی رہائش کا بندوبست ایک باغ میں کرایا۔ شاہی حکماء نے میرا امتحان کرنے کے لیے ایک سوال مجھ سے کیا کہ ایک بچہ ماں کے شکم میں کس طرح چھانگا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت جملہ حکماء کو کہا کہ ایک سوال مجھ سے بھی حل نہیں ہو سکا، شاید آپ میں سے کوئی حل کر سکے کہ کیا پہلے مرغی پیدا ہوئی یا پہلے انڈا پیدا ہوا۔ اس پر جملہ حکماء خاموش ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو میں نے مریض کو دیکھا اور بیماری کی تشخیص کی اور علاج شروع کرنے سے پہلے چند شرائط نواب صاحب سے منظور کروائیں کہ اگر کوئی غلیظ چیز یا پاک چیز جس طریق پر استعمال کراؤں نواب صاحب کو کرنا ہوگا اور کسی حکیم یا متعلقین میں سے کسی کو ناراض ہونے اور اعتراض کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔ نسخہ علاج ذیل میں درج ہے۔ 70 من بھینس کا گوبر اور کچھ لکڑی حرم سرائے کے صحن میں جمع کرائی جائے اور مستورات کو پردہ کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ نواب صاحب کو برہنہ کھڑا کیا گیا اور گوبر کا چبوترا ان کے گردا گرد کیا گیا۔ سر کے اوپر ایک ڈھکنا رکھا گیا، آنکھیں نتھنے اور منہ کھلا رہے۔ گوبر کے ارد گرد باہر کی طرف لکڑی چنائی گئی اور ان کو آگ لگا دی گئی۔ نواب صاحب روتے اور چلاتے رہے۔ جب لکڑیاں جل گئیں مزدوروں نے ان کو دور پھینکا اور گوبر بھی ہٹا دیا گیا۔ جب 6 انچ تک گوبر ان کے گرد رہا تو میں نے حکماء کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ وزراء اور اس کے متعلقین کی موجودگی میں نے وہ گوبر ان کے جسم سے خود اتارا اور ان دوستوں کو دکھلایا مری ہوئی جوئیں اس گوبر کے ساتھ تھیں، اور واپسی پر نواب صاحب نے ایک حقہ چاندی کا اور ایک تھال سونے کا اور ایک لوٹا سونے کا اور ایک دھسا، ایک لنگی، ایک یارقندی ٹٹو اور 4 بدرے نقد روپیہ بطور تحفہ کے نظر کر دیے۔ میں نے اس وقت نواب صاحب سے سوال کیا کہ کیا یہ اشیاء میری حکمت کے عوض ہیں یا کہ بطور تحفہ؟ نواب صاحب نے وزیروں کی طرف اشارہ کیا کہ معقول جواب دیں۔ کچھ مدت خاموش رہنے کے بعد بطور تحفہ بتلایا۔ میں نے روپے کے بدرے واپس کر دیے اور باقی اشیاء جو تحفہ کے طور پر تھیں لے لیں اور واپس چلایا۔ مرزا صاحب نے سوال حکماء کا یہ جواب دیا کہ جس وقت نطفہ رحم میں داخل ہوتا ہے کل اجزائے بدن اس میں گر جاتے ہیں اور اپنی اپنی مدتوں پر جیسے کہ قدرت ہے بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ مادہ جو کہ بازوؤں کی طرف آتا ہے چلتے چلتے کسی خاص وجہ سے رک جائے اور وہ منتشر ہو کر 2 جگہ پر تقسیم ہو کر پڑ جاتا ہے، جیسا کہ پانی آتے آتے کسی تھوڑی سی رکاوٹ یا اونچائی کے سبب 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس مادہ کی خاصیت ہے۔ کبھی نر انگشت کی طرف رکاوٹ ہو گئی تو 2 حصے ہو گئے، اور کبھی چھنگلی کی طرف رکاوٹ ہوئی تو وہ دو ہو گئی۔ مگر مرزا صاحب کے سوال کا جواب حکماء نے نہ دیا۔ نواب صاحب کی بیماری جسم میں جوؤں کی تھی
اور مرزا صاحب کی شہرت حکمت یارقند سے سن کر حکماں نے بلوایا تھا۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ آپ کی طباوت کی شہرت دور دراز کے شہروں تک تھی۔ ضمن میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کی قادیان میں اولین آمد بھی طبابت کی شہرت سن کر علاج کے لیے ہی تھی، یعنی حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کے علاج کے لیے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خاکسار کی نانی اماں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب تمہارے نانا جان کی اس نہر کے بنوانے پر ڈیوٹی لگی جو قادیان سے غرب کی طرف 2-2.5 میل کے فاصلہ پر سے گزرتی ہے، تو اس وقت تمہارے تایا مرزا غلام قادر صاحب کے ساتھ ان کا کچھ تعارف ہو گیا، اور اتفاق سے ان دنوں میں میں کچھ بیمار ہوئی تو تمہارے تایا نے میر صاحب سے کہا کہ میرے والد صاحب بہت ماہر طبیب ہیں، آپ ان سے علاج کرائیں۔ چنانچہ تمہارے نانا مجھے ڈولے میں بٹھا کر قادیان لائے۔ جب میں یہاں آئی تو نیچے کی منزل میں تمہارے تایا مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور کچھ لوگ ان کے آس پاس بیٹھے تھے، اور ایک نیچے کی کوٹھڑی میں تمہارے ابا حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور اوپر کی منزل میں تمہارے دادا صاحب تھے۔ تمہارے دادا نے میری نبض دیکھی اور ایک نسخہ لکھ دیا، اور پھر میر صاحب کے ساتھ اپنے دہلی جانے اور وہاں حکیم محمد شریف صاحب سے علم طب سیکھنے کا ذکر کرتے رہے۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ خدمت خلق۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ باوجود اپنی طبی حذاقت کے بلا تفریق ہندو و مسلمان، چوڑا چمار، امیر غریب سب کو فیض پہنچاتے تھے، اور دور دور سے لوگ ان کے معالجہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے تھے، اور یہ مسلم بات ہے کہ ان کا ہاتھ دست شفا مشہور تھا، اور آپ کی طبابت کا ایک غالب عنصر مخلوق خداوندی سے ہمدردی بھی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ قادیان میں حیضہ کی سخت وارداتیں شروع ہوئیں۔ مرزا صاحب ان دنوں بٹالہ میں تھے، جہاں آپ کی جائیداد غیر منقولہ از قسم مکانات و دکانات تھی۔ حیضہ کی وارداتیں ابھی چوڑوں میں ہو رہی تھیں۔ وہاں جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ فوراً قادیان آئے اور چوڑوں کے گھروں کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور نہایت ہمدردی ظاہر کی اور ان کو تسلی دی۔ وہاں ہی کھڑے کھڑے حکم دیا کہ قادیان کے عطار آملہ کشتے گڑ اور نمک لیتے آویں، اور مٹی کے بڑے بڑے برتنوں میں ڈلوا دیا، اور حکم دیا کہ جو چاہے گڑ ڈال کر پیے اور جو چاہے نمکین پیے۔ دوسرے دن حیضہ سے قادیان پاک ہو گیا۔ ماخذ از حیات احمد جلد اول صفحہ 49-50۔ آواز مرزا عمران احسن۔